کرتے ہیں۔ تھیوتیرا کے قصے کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ یہ لکھا ہے، اور تھیوتیرا کے کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ خدا کا بیٹا جس کی آنکھیں آگ کی شعلہ کی مانند اور پاؤں پیتل کی مانند ہے، یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کام، محبت، ایمان اور خدمت و صبر کو تو جانتا ہوں، اور یہ بھی کہ تیرے پچھلے کام پہلے کاموں کی نسبت زیادہ ہے، مگر مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تم نے اس عورت ایزابل کو رہنے دیا جو اپنے آپ کو نبیہ کہتی ہے اور میرے بندوں کو بتوں کی قربانیاں کھانے اور حرام کاری کی تعلیم دے کر گمراہ کرتی ہے۔ میں نے اسے توبہ کرنے کی مہلت دی، لیکن وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرنا نہیں چاہتی۔ دیکھ، میں اسے بستر پر ڈالتا ہوں جو اس کے ساتھ زنا کرتے ہیں اور کیسے کاموں سے باز نہیں آتے، انہیں بڑی مصیبت میں پھنساتا ہوں۔ میں اس کے فرزندوں کو جان سے ماروں گا، اور تمام کلیسیاؤں والے جان لیں گے کہ دلوں اور گردوں کا جاننے والا میں ہی ہوں۔ اور تم تھیوتیرا کے باقی لوگوں سے جو اس تعلیم کو نہیں مانتے اور وہ باتیں جنہیں لوگ شیطان کی گہری باتیں کہتے ہیں ناواقف ہیں، کہتا ہوں کہ تم پر اور بوجھ نہ ڈالوں گا، جو کچھ تمہارے پاس ہے اسے تھامے رہو۔ جو غالب آئے میں اسے قوموں پر اختیار دوں گا، اور وہ ان پر لوہے کے عصا سے حکومت کرے گا، جس طرح کمہار کے برتن چکنا چور ہو جاتے ہیں، ایسا ہی اختیار میں نے بھی اپنے باپ سے پایا۔ اور صبح کا ستارہ دوں گا، جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ آمین۔ بہت ساری باتیں ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم شروع سے دیکھیں کلیسیا کیسے جا رہی ہے، یہ چوتھی کلیسیا ہے، اور یہ زمانہ کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے کہ منسلک ہو، یعنی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کلیسیا کی ترقی یا تنزلی کیسی ہو سکتی ہے، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ رسول کے وسیلہ سے، یعنی یوحنا رسول کے وسیلہ سے مسیحیوں کو کلیسیا کے بارے میں، اس کے مستقبل کے بارے میں پتہ چلتا رہے، یعنی کہ آئندہ دنیا کے ساتھ جیسے جیسے کلیسیا چلے گی، کلیسیا کا مستقبل کیا ہوگا، کیا ہوتا رہے گا۔ لیکن یہ وہی بات ہے کہ وہی دیکھے گا اور سنے گا جس کے روحانی باطنی کان اور آنکھیں کھلی ہیں۔ یہاں ایک کہانی ہے جس کا تذکرہ سلاطین 10ویں باب میں ہے، ایزابل کے بارے میں، جو اپنے آپ کو نبیہ کہتی ہے۔ خدا فرماتا ہے یہ اہیب بادشاہ کی بیوی تھی اور کسی غیر قوم کے بادشاہ کی بیٹی تھی، شہزادی تھی۔ بادشاہ اہیب خداوند سے دور ہونے کے قریب تھا، دور ہی تھا بلکہ، اور اپنی بیوی کے کہنے کے مطابق اس نے بہت سارے بال کے نبی پال رکھے تھے، جن کو اس کی بیوی کھانا کھلاتی اور ہر طرح سے سہولیات میسر کرتی تھی، اور اس کی تعلیم یہودیوں میں عام پھیلتی جاتی تھی، اور یہودی اپنے خدا سے، یہوہ سے دور ہو کے خوف کے مارے ایزابل کی تعلیم، یعنی اس کے نبیوں کی، جو بال دیوتا کے پجاری تھے، اس کی تعلیم پر عمل کرنا شروع ہو گئے تھے۔
عام عوام جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، غریب غربا ہوتے ہیں، ان کی مجبوری بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن جب الیاس نبی کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا تو قربانیاں چڑھائی گئی، یعنی یہ بال کے جو 400 پجاری تھے، انہوں نے پہلے قربانی چڑھائی اور دعا مانگتے رہے اپنے دیوتا سے کہ آگ آسمان سے اترے، یعنی شرط یہی رکھی گئی تھی ان بال کے پجاریوں کے درمیان اور ایلیا کے درمیان، کیونکہ بات یہ ہوئی تھی کہ ایلیا نے لوگوں سے کہا تھا، یہودیوں سے، کہ اگر خدا تمہارا خداوند ہے تو اس کی پوجا کرو، اور اگر بال ہے تو اس کے ہو جاؤ۔ تو انہوں نے بال کے پجاریوں نے قربانی چڑھائی، بیل کو کاٹا، لکڑیوں پہ رکھا اور دعا کرتے رہے شام تک، لیکن کوئی بات نہ بنی، آگ آسمان سے نہ اتری۔ پھر شام کے وقت ایلیا نبی کی باری آئی اور اس نے بیل کے ٹکڑے کروائے، آگ پہ رکھا اور بہت سارا پانی لکڑی کے اوپر اور قربانی کے بیل کے اوپر اور ارد گرد بھی پھینکوا دیا تاکہ اسے آگ جلائے جو خدا کی طرف سے آسمان سے نازل ہوگی۔ تو جب اس نے یعنی ایلیا نبی نے دعا کی، آسمان سے آگ اتری اور قربانی کے گوشت اور لکڑی اور پانی کو بھسم کر گئی۔ جب بھسم کر گئی تو یہودی جو خاموش کھڑے تھے اور دل میں خدا کی محبت بھی رکھتے تھے، وہ بلند آواز سے بول اٹھے، خداوند ہی خدا ہے، خداوند ہی خدا ہے۔ یعنی جو بادشاہ اور اس کی بیوی ایزابل کا روب ان پہ تھا، کیونکہ انہوں نے خدا کے نبیوں کو قتل بھی کروا دیا تھا، تو اس خوف کے مارے اعلانیہ اظہار نہیں کرتے تھے۔ لیکن جب یہ ہوا ایلیا نبی کی قربانی آگ سے جلائی گئی تو سب بول اٹھے، خداوند ہی خدا ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ جیسے لکھا ہے، میں اس کے فرزندوں کو جان سے ماروں گا۔ تو اہیب کے 70 بیٹے تھے، تو آہو بادشاہ جب برپا ہوا، اس نے ان کے اپنے ہی پالنے والوں سے ان 70 بیٹوں کو قتل کروا دیا اور شہر کے باہر 2 ڈھیر لگوا دیے۔ یہ وہ قصہ کہانی ہے۔ اور ایزابل بھی بعد میں ماری گئی اور اس کا خون کتوں نے چاٹا، جیسا کہ نبی نے پہلے کہا تھا۔ اچھا، یہ کہانی تھی، اس لیے بیان کر رہا ہوں جو دوسرے سلاطین میں بیان ہوئی، کیونکہ اس کا جاننا بھی ہمارے لیے، مسیح بچوں کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ بار بار ہم اس کا تذکرہ بھی پاک کلام میں سنتے ہیں۔ تو اس کلیسیا میں تھیوتیرا میں ایک اور بات جو میں تذکرہ کے قابل سمجھتا ہوں، قابل تو ساری باتیں ہیں، گہری باتیں ساری کی ساری، کہ خداوند کہتا ہے تم پر اور بوجھ نہ ڈالوں گا، جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہے۔ یعنی خداوند اتنا سخت نہیں اپنے قوانین میں، حکموں میں، وہ آسانی پیدا کرتا ہے کہ میرے بندے آسانی سے جتنا کر سکتے ہیں، جو کر سکتے ہیں وہ کریں۔ تو خداوند فرماتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے اسے تھامے رہو، یعنی اتنا ہی کافی ہے۔ اور اسی طرح کی بات یہ پھر فیلاڈیلفیا کی کلیسیا کو بھی کہتا ہے، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہ تاکہ کوئی تیرا تاج چھین نہ لے۔ یعنی یہ ہے جو مجھے سمجھ آتی ہے بات کی، کہ خداوند فرماتا ہے کہ ان کے پاس تھوڑا تھوڑا ہے، یعنی مذہبی علم تھوڑا، کلام تھوڑا، ایمان کی کمزوری،
क्योंकि दुनिया में रहते हुए दुनियावी ख्वाहिशों, ठोकरों, आजमाइशों की वजह से बंदे ईमान में कमज़ोरी रहते हैं। और ज़्यादातर का हाल यही है, जैसे हम आज की दुनिया में भी देखते हैं। तो फरमाता है कि कलीसिया के साथ रहो, और इतना भी तुम्हारे लिए काफ़ी होगा। क्योंकि असल में मैंने कलीसिया के बुजुर्गों को दुआ करते सुना है कि वो खुदा से दुआ करते हैं, आए खुदावंद हमारे गुनाहों को ना देख, बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नज़र कर। ये नहीं, जो बड़े हैं, जो फरिश्ते हैं, जो पास्टर हैं, काहिन हैं, उनका जो ईमान है कलीसिया पर, रसूलों पर, यीशु मसीह पर, वो बहुत कायम और दायम है। और जो थोड़े ईमान वाले कलीसिया के मेंबरान हैं, उनके साथ चलते रहते हैं, उनके ताबे रहते हैं। तो खुदावंद उनको भी, उन छोटों को भी उन बड़ों के साथ, यानी जो कायम दायम है, उनके साथ कायम ही समझेगा और कायम ही कर लेगा। ये उसकी मेहरबानी है। तो वह बड़ी बातें और भी है, हर एक आयत काबिल गौर और मानी चीज़ है। जैसे कुम्हार के बर्तन चिकनाचूर हो जाते हैं, तो ये एक मिसाल है इशाया के सीफा में भी इसके बारे में लिखा हुआ है कि जैसे कुम्हार का बर्तन चिकनाचूर हो जाता है और उसमें से कोई ठीकरा नहीं बचता, जिसमें थोड़ी सी आग ली जाए या कुंड में से कुछ पानी निकाला जाए। यानी खुदावन के आगे, उसके बंदे के आगे ये सारे लोग इस तरह हो जाते हैं जिस तरह कुम्हार के बर्तन टूट कर बिखर जाते हैं और टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, और उनमें से कोई ठीकरा ऐसा नहीं बचता जो काम करे। तो खुदावंद यानी अपने बंदों के लिए इतना कुछ कर सकता है अगर हम उसके साथ साथ चलते रहे। तो मैं समझता हूँ कि बातें और बहुत सारी होती हैं, हो सकती है, जो मैं करना भी चाहता हूँ, लेकिन खुदावंद का शुक्र हो कि आज इतना ही काफ़ी है। खुदावंद का बहुत बहुत शुक्र हो।